آپ اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ ان کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے، اور بعض ان میں وہ ہیں جن کا بیان ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ آپ کے زمانے میں جس بادشاہ کی حکمرانی تھی اس کا نام اخی اب یا احب تھا، اس کی بیوی کا نام ایزبل تھا۔ یہ بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا زمانہ 774 تا 854 قبل از مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 854 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں غیر قوموں میں شادیاں ہوتی تھی۔ اس طرح کوئی عورت اپنے ساتھ بال کی پوجا بھی لے آئی۔ رفتہ رفتہ یہ شرک ساری قوم میں پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے اس شرک کا مقابلہ پورے زور سے کیا۔ ان میں اہم نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز شام کا مشہور شہر بالبک تھا۔ بال ایک بت کا نام تھا، اسی بت کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت بہت پرانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ مختلف موسموں میں اس کے گرد میلے لگا کرتے تھے۔ اس پر سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ اسے خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، بلکہ انسانوں کی قربانی دینے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ خود یہ بت سونے کا تھا، 20 گز لمبا تھا، اس کے 4 منہ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب قوم کو یہ سب کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود برحق تمہارا بھی رب ہے اور وہی تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ آپ نے اس قوم کو ہی تبلیغ نہیں کی بلکہ وقت کے بادشاہ اخیب کو بھی حق کا پیغام پہنچایا اور فرمایا، تم بے حس و حرکت اور بے جان بت یعنی بال کی پوجا کرتے ہو، یہ کھلا شرک ہے جو خود بھی اور ساتھ میں تم سب کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حقیقت میں عبادت کے لائق تو میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے قوم تو پہلے ہی آپ کی مخالف ہو چکی تھی، اب بادشاہ اور اس کی بیوی بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تکالیف دی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ وہ لوگ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ستانے اور جھٹلانے کی انہیں یہ سزا دی کہ انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک ایک بوند پانی نہ برسا۔ وہ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ اسی دوران حضرت الیاس علیہ السلام غار سے نکل کر ان کی طرف آئے تو انہیں عذاب میں گرفتار دیکھا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، یہ تمہارا بال کب کام آئے گا؟ اس سے کہو بارش برسائے تاکہ تمہیں قحط کے عذاب سے نجات ملے۔ آپ کی بات سن کر ساری قوم بال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ بے جان بت بارش کیسے برسا سکتا تھا؟ جب تھک گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے الیاس، تیرا خدا کون سا ہے؟ تو اس سے بارش کی دعا کر کے دکھا۔ آپ نے رب العالمین کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی، زمین سرسبز ہونے لگی۔ اس قوم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن ایمان پھر بھی نہ لائی، الٹا حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگے، سب تیرا جادو ہے۔ یہ الزام ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کو ان کی قومیں لاجواب ہو کر دیتی رہی تھیں، اور یہ باتیں ہیں اس زمانے کی جبکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے پر 40 سال تک سزا بھگت چکے تھے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے بال کی پوجا شروع کر دی۔ غرض یہ قوم گمراہی میں ڈوبی رہی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ سیدنا یسوع علیہ السلام آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے نائب اور خلیفہ تھے۔ شروع ہی سے آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر الگ آیا ہے۔ پارہ 7 کے رکوع 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت عطا کی، اور ان سب کو ہم نے
اپنے اپنے زمانے میں اقوام عالم میں فضیلت دی۔ اسی طرح پارہ 23 رکوع 13 میں ارشاد ہے، اور آپ اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب بھی بہترین لوگوں میں سے تھے۔ آپ بڑی دردمندی کے ساتھ بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے رہے، انہیں شرک سے روکتے رہے۔ آپ کی تبلیغ کے باوجود قوم شرک میں مبتلا رہی، اور ظاہر بات ہے جب انسان اپنی محنت کا اثر نہ دیکھے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ عام آدمی پر اثر ہوتا ہے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ دل برتاشتہ ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔